السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں داستان حیات بائے زہرا بنت خالد پارٹ 9۔ وہ ہر کام میں خود کو نارمل کر رہی تھی، نماز باقاعدگی سے پڑھ رہی تھی مگر دعا نہیں کر پا رہی تھی، نہ خود کے لیے، نہ باپ کے لیے اور نہ پھر ختم ہونے کی۔ آئے دن جنت، واصف، آیت، ہانی، حاذق خالہ ملنے آتی تھی۔ خالو کا پوچھنے پر بتا دیتی کہ مصروف تھے مگر جلد ملنے آئیں گے۔ وہ سب سے ملتی، ہلکی پھلکی بات کرتی اور کسی کام کا بہانہ کر کے اٹھ جاتی۔ وہ آیت تک سے صحیح سے بات نہیں کر پا رہی تھی، اسے عجیب سی گھٹن ہونے لگتی تھی سب کے درمیان جب وہ ان سب میں اپنے باپ کو بیٹھا نہ دیکھتی تھی۔ دعا نہ مانگنے والا مسئلہ اس نے دعا ناز کے سامنے رکھا تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ دعا کوئی جواب نہیں دے گی، وہ اس پاک ذات کا جواب اس تک پہنچائے گی، اور وہی ہوا۔ دعا ناز نے ایک آیت بھیجی، اس نے بے قراری سے آیت پڑھی اور مسئلہ ہو گیا۔ اسی کلام اور حکم کا تو وہ انتظار کر رہی تھی۔ ترجمہ: اور اے حبیب، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو بے شک میں نزدیک ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا کرے تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ ہدایت پائے۔ القرآن۔ ایک اشک خاموشی سے اس کی آنکھ سے ٹپکا تھا، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکے وہ لہو کیا ہے۔ وہ خود کو خوش قسمتوں میں تصور کرنے لگی تھی جن سے اللہ رب العزت خود باتیں کرتے ہیں۔ اسے کبھی کبھی محسوس ہوتا تھا کہ یہ کلام صرف اس کے لیے اترا ہے جو اس کے ہر مسئلے کو حل کرتا ہے۔ وہ قطرہ قطرہ بکھر رہی تھی مگر وہ خود کو خود ہی سنبھال رہی تھی۔ ماں، بھائیوں، بہن اور دوستوں کے سامنے وہ خود کو نارمل ظاہر کرتی تھی مگر رات کا ایک پہر وہ دو لوگوں کو یاد ضرور کرتی تھی۔ وہ حیات جس کے زیادہ سونے کی عادت سے ایک دنیا اس سے خائف رہتی تھی، آج وہی حیات راتوں کو آنکھوں پر رکھے گزار دیتی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ دنیا کو بتائے کہ وہ دو لوگوں کے ہجر میں راتیں جاگ رہی ہے، ایک ایسے شخص کا ہجر جو خوابوں کے علاوہ بھی کبھی حقیقت میں اس سے مل نہیں سکتا، اس کا باپ، اور دوسرا اس شخص کا ہجر جس کی وہ منکوہہ ہے اور جو اس کے باپ کی موت تک پر نہ آیا اور اسے ایک تسلی، ایک دلاسا نہ دے سکا۔ وہ کیا نکاح جیسا رشتہ نبھائے گا؟ آیت لوگ جتنی بار بھی آتے تھے وہ ہر مرتبہ روتے ہوئے راتیں گزار دیتی تھی کیونکہ باپ کی دوری کے علاوہ اب وہ اس شخص کا ہجر بھی کھا رہا تھا اسے۔ حیات نے کبھی کسی سے اس شخص کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا جو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ذات کا حصہ بن چکا تھا، اور نہ ہی کسی نے غلطی سے بھی اس کا ذکر کیا تھا۔ کبھی کبھی اس کا دل چاہتا کہ وہ ان سب سے پوچھے کہ کہاں ہے وہ، کیسا ہے وہ، کیوں نہ آیا دو لفظ تسلی کے بولنے کو، مگر کبھی ہمت نہ کر پاتی۔ وہ عصر کی نماز کے بعد ایک لمبی دعا کر کے اٹھی تھی اور چھت پر آ کر غروب ہوتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ عصر پڑتی اور سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرنے وہ چھت پر آ جاتی اور پھر مغرب کی اذان پر ہی نیچے جاتی۔ عمیر بس یہی سوچ کر اسے میں نہیں کہتی کہ پہلے ہی وہ نہ جانے خود کے ساتھ کتنی جنگوں میں مصروف ہے، ساتھ دروازے کے اس پار افسردگی سے کہہ رہی تھی۔ وہ چاہ رہی تھی کہ پلٹ جائے کیونکہ اسے دروازوں کے پیچھے سنی باتوں نے ہمیشہ اذیت دی تھی، مگر وہ نہ ہلی کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ بات اس کی ذات کی ہو رہی ہے، اور کہیں بھی کوئی خود کی ذات کو ڈسکس ہوتا دیکھ لے تو قدم خود بخود ہی منجمد ہو جاتے ہیں۔ مگر ماما، وہ خود کو ضائع کر رہی ہے، اتنی قابل ہے وہ۔ یقیناً ویڈیو کال تھی اور سعدیہ کو ہینڈ فری لگانا پسند نہیں تھا، اس لیے عمیر کی آواز کمرے میں ابھری تھی۔ عمیر، اب میں اسے اس کی زندگی کے فیصلے کرنے دینا چاہتی ہوں۔ حیات نے ماں کی نم آواز سنی اور بس فیصلہ ہو گیا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ حیات، آؤ بیٹا۔ سعدیہ نے فوراً اپنی آنکھوں کی نمی چھپائی اور مسکرا کر کہا، یہ ماں باپ اپنے دکھ اپنے تک کیوں رکھتے ہیں؟ کیوں اولاد پر آنچ نہیں آنے دیتے اور ہر سرد و گرم فضا سے محفوظ رکھنے کی ہر کوشش کرتے ہیں؟ ماما، بھائی، مجھے آپ دونوں سے بات کرنی ہے۔ حیات نے بولنا شروع کیا۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میرے فیصلے پر اعتراض نہ کریں بلکہ میرا ساتھ دیں۔ یہ کہہ کر وہ رکی اور موبائل کو اپنے ہاتھ میں کیا اور عمیر کے تاثرات جانچے جو اس وقت شاہیر کی جگہ بحرین میں بیٹھا تھا۔
پھر اس نے ماں کی طرف دیکھا جو اس کی بات کی منتظر تھی، ہمت مجتمع کی اور کہنے لگی، میں اب ڈاکٹر نہیں بننا چاہتی، میں لاء میں جانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہہ کر ایک نظر ماں کو اور ایک نظر عمیر کو دیکھا جو تھوڑا شوق نظر آ رہا تھا مگر نارمل رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تینوں نفوس خاموش تھے۔ اب کمرے میں کچھ لمحے تک سکوت طاری رہا، پھر اس سکوت کو عمیر کی آواز نے توڑا، حیات تم جو مرضی کرو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، بس اپنی اسٹڈی کنٹینیو کرو۔ میں ویسے بھی 2 دن تک پاکستان آ رہا ہوں، کچھ ضروری کام ہے تو پھر تمہارا ایڈمیشن بھی کروا دوں گا۔ عمیر نے خود کو نارمل کر کچھ سوچتے ہوئے نرمی سے کہا تو اس نے گہرا سانس لیا اور اگلی بات کرنے کے لیے ہمت مجتمع کی، ایک اور بات ہے۔ حیات نے جھجکتے ہوئے کہا، وہ جانتی تھی اس بات پر اعتراض اٹھے گا۔ بولو، تم کب سے ڈرنے لگی؟ عمیر نے ہلکے پھلکے موڈ میں کہا۔ اس نے ماں کو ایک نظر دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، پھر کہنے لگی، وہ دراصل میں لاہور میں ایڈمیشن نہیں لینا چاہتی، مجھے اسلام آباد میں پڑھنا ہے۔ پھر سے خاموشی چھا گئی۔ عمیر کچھ سوچ رہا تھا اور سعدیہ نے فیصلہ ان دونوں پر چھوڑ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر لاہور میں کیا برائی ہے، اور ویسے بھی اسلام آباد میں کہاں رہو گی تم؟ عمیر نے نرمی سے اعتراض کیا۔ عمیر بھائی، لاہور میں کوئی برائی نہیں ہے، بھلا لاہور میں بھی کوئی برائی ہو سکتی ہے، مگر یہاں رہ کر میں کبھی پڑھ نہیں پاؤں گی۔ ہر روز ایک نیا انسان آ کر مجھ سے اور میری ماں سے میرے باپ کا افسوس کرتا ہے، میں ہر رات ایک نئی اذیت سے گزرتی ہوں۔ اس گھر میں مجھے بابا کی جھلک ہر سمت نظر آتی ہے جو مجھے کچھ کرنے نہیں دیتی۔ آپ سمجھیں میری بات کو، مجھے جانے دیں یہاں سے۔ I want to improve my mental health۔ حیات نے آنکھوں میں آئی نمی کو بے دردی سے آستین سے رگڑا، وہ کسی کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ عمیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا کتنی ہی دیر، پھر ایک گہری اور لمبی سانس بھر کر کہنے لگا، جیسا تم چاہو ویسا ہوگا حیات۔ عمیر نے محبت سے کہا تو اس نے تشکر بھرے انداز سے دونوں کو دیکھا، اور سعدیہ تو بیٹی کے اتنے دور جانے کا سوچ کر ہی آبدیدہ ہو گئی تھی، مگر انہیں بس اس کی صحت چاہیے تھی، جسمانی، دماغی اور روحانی، جو یادوں کے عوض بد سے بدتر ہو رہی تھی۔ وہ آج پھر سورج کو غروب ہوتا دیکھ رہی تھی، مگر آج وہ اکیلی نہیں تھی، لاریب اس کے ساتھ کھڑی تھی، ہاتھ میں چائے کے کپ پکڑے وہ پوچھ رہی تھی اور وہ اس کے سوالوں کے جواب تحمل سے دے رہی تھی۔ مگر میری جان، تم لاہور کیوں چھوڑ رہی ہو؟ لاریب نے فکر مندی سے کہا۔ چھوڑ رہی ہوں؟ لاریب، میں لاہور چھوڑ سکتی ہوں؟ کاش میں لاہور اور لاہوریوں کو چھوڑ سکتی، مگر سچ تو یہ ہے کہ میں کسی سے ملنا نہیں چاہتی، روز روز اس لیے بس جا رہی ہوں۔ حیات نے گہری سانس بھر کر حقیقت سامنے رکھی اور ڈوبتے سورج کو دیکھنے لگی۔ عمیر بھائی کب آ رہے ہیں؟ لاریب نے اس کے چہرے کو آنکھوں میں رکھتے ہوئے استفسار کیا۔ کل، یک لفظی جواب۔ جس دن اسلام آباد جاؤ گے مجھے بتا دینا، 1 دن پہلے میں بھی ساتھ جاؤں گی، اور پروسیجر وغیرہ سے بھی انفارم کر دینا۔ لاریب نے چائے کا گھونٹ مزے سے بھرتے ہوئے کہا۔ وہ کھڑے کھڑے ایک فیصلہ کر چکی تھی۔ ٹھیک ہے، آئی ول، مگر کیوں؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ میں بھی لاء میں ایڈمیشن لوں گی، اس نے جواباً مزے سے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا تو حیات مزید حیران ہوئی۔ مگر تم تو… اس سے پہلے کہ حیات کچھ کہتی، لاریب نے اس کی بات اچک لی۔ ہاں، میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، مگر مجھے 2 سالوں میں بائیو کچھ خاص پسند نہیں آئی، اور شاید بائیو کو بھی میں پسند نہیں، تو مجھے امید نہیں کہ میرا ٹیسٹ پاس ہوگا، اور پرائیویٹ ڈاکٹر تو کوئی بھی بن سکتا ہے، تو پھر کیوں نہ میں لاء کر لوں؟ کم از کم تم اور میں ایک ساتھ تو رہیں گے، میں تم پر نظر رکھوں گی، کہیں خودکشی نہ کر لو تم۔ اس نے ہر طرف سے اپنی صفائی پیش کی اور آخر میں ہنستے ہوئے بات مذاق میں اڑا دی، تو حیات بھی ہنس دی اس کی بات پر اور انداز پر۔ ایک عرصے بعد آخر وہ ہنس دی اور محبت سے لاریب کو گلے سے لگایا۔ لاریب واقعی پر امید نہیں تھی اپنے ٹیسٹ پاس ہونے کے لیے، مگر لاء میں حیات کے ساتھ جانے کا فیصلہ اس نے اچانک کیا تھا۔ وہ بس حیات کو اس مشکل فیز میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ حیات اس کی اتنی فکر پر رونے کو تھی، اس کی آنکھوں میں آتی نمی کو دیکھ لاریب نے اسے جھڑکا۔ خبردار، تم روئی تو پاگل لڑکی، ساری آنکھوں کی خوبصورتی ضائع کر دیتی ہو رگڑ رگڑ کر۔ وہ لاریب نے جھڑکنے پر ہنس دی۔ دھوپ چھاؤں کا منظر تھا، آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر مسکراہٹ۔ چلو علیزہ اور ماہا کو کال کرتے ہیں، لاریب نے کہتے ہوئے پینٹ کی جیب سے موبائل نکالا اور گروپ کال کر دی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں نے اتفاق سے اکٹھے کال اٹھائی۔ او ہو، چڑیلیں مغرب سے پہلے ہی نکل آئیں، علیزہ نے اپنی ازلی شوخی سے کہا تو وہ ہنس دی۔ گرلز، میں اور حیات لاء میں ایڈمیشن لے رہے ہیں، وہ بھی اسلام آباد۔ لاریب نے بم پھوڑا تو وہ چیخی، کیا؟ واقعی؟
پھر ان کے سوالات شروع ہو گئے تو حیات اور لارب وہی تخت نما جھولے پر بیٹھ کر ان کے سوالات کے جوابات دینے لگی۔ 2 دن بعد عمیر پاکستان پہنچ چکا تھا۔ اکتوبر میں تو بس اب ایک ہی یونی کی ایڈمیشن اوپن ہے، نسٹ عمیر نے کھانا کھاتے ہوئے بتایا، تو اس سے پہلے وہ بھی بند ہو جائے۔ تم دونوں کل تک ڈاکیومنٹس کمپلیٹ کر لو اور پرسوں صبح ہم اسلام آباد کے لیے نکلیں گے۔ تب تک میں اپنے ضروری کام بھی نپٹا لوں گا۔ عمیر نے کہنے کے بعد نوالا منہ میں رکھا اور اسے دیکھا جو بہت بدلا بدلی سی تھی۔ خاموش گمسم، ٹھیک ہے، میں لارب کو انفارم کر دوں گی۔ حیات نے پانی کا گلاس منہ سے ہٹاتے ہوئے کہا اور اپنی سنہری آنکھیں اٹھا کر عمیر کو دیکھا جو مزید کچھ کہہ رہا تھا۔ سب خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے اور عمیر کی باتیں سن رہے تھے۔ ایک وقت ہوگا جب آپ کو کچھ چیزیں، کچھ رشتے، کچھ لوگ اتنے عزیز ہوں گے کہ آپ کو ان کے بغیر جینے کا تصور بھی محال لگے گا۔ آپ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ چیزیں، وہ رشتے، وہ لوگ آپ سے مت چھینے، ورنہ آپ زندہ نہیں رہ پاؤ گے، آپ مر جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے جب وہ چیزیں لے لیتے ہیں ہمیں مضبوط بنانے کے لیے یا پھر کسی مصلحت کے تحت، اور پھر بندے سے پوچھتے ہیں کہ بتا اب تو ان کے بغیر مر گیا، اور انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا، ایسا کیسے ممکن ہے بھلا، ہم مرے کیوں نہیں، ہم زندہ کیسے ہیں؟ مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی شخص کو اللہ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی طاقت اسے دے رکھی ہے۔ قریب ہے کہ اللہ تنگی کے بعد آسانی بھی عطا فرما دے۔ القرآن۔ حیات اور لارب عمیر کے ساتھ اسلام آباد کے لیے نکل چکے تھے، ایک نئے باب کے لیے۔ نہیں، وہ باب ختم ہی نہیں ہوا تو نیا کیسے شروع ہوگا؟ مگر یہ شاید باب کے اندر ایک باب ہے۔ وہ باہر گزرتی سڑکوں کو دیکھ رہی تھی اور حسرت سے آسمان کو تک رہی تھی۔ لارب گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی، اور ایک وہ تھی جو فلک کو حسرت سے تک رہی تھی اور اس انسان کو یاد کر رہی تھی جسے ہمیشہ بھولنے کی کوشش کی تھی مگر ناممکن سا کام ہو گیا تھا۔ اب کوئی خواب نہیں آنکھ میں سجانے کو، تمہارے بعد تو کچھ بھی نہیں گنوانے کو۔ وہی ایک وقت تھا جب تیری ضرورت تھی مجھ کو، کیا وہی وقت ملا تھا تجھے بھی جانے کو؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گلے شکوے کرنے لگی تھی، مگر سب کچھ خدا کی ذات پر چھوڑ کر خاموش ہو جاتی۔ وہ اسے یاد کرتی تھی اور بہت شدت سے یاد کرتی تھی۔ ٹیسٹ میں 50% نمبرز چاہیے تھے، مگر حیات اور لارب جیسی قابل اسٹوڈنٹس کے لیے یہ مشکل نہیں تھا۔ لارب گھر میں اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے اپنے باپ کی لاڈلی تھی۔ اس نے اپنے والد مزمل کو منایا تو وہ بیٹی کے پیار میں مان گئے، اور مزمل حسین کا ماننا پورے خاندان کا ماننا تھا۔ حیات لوگوں کا ایڈمیشن جب کنفرم ہوا تو عمیر نے ہاسٹل وغیرہ کو اچھے سے جانچ پڑتال کر کے انہیں ہاسٹل میں بھی کمرہ لے دیا۔ اب زندگی ایک نئی دوڑ پر چل رہی تھی۔ وہ ایڈمیشن کروانے اور باقی معاملات دیکھنے کے بعد یونی سے نکلے اور لاہور کے لیے نکل گئے۔ 4 سال بعد اب زندگی ایک نئی دوڑ پر چل رہی تھی۔ اس نے 4 سالوں میں ہر ایک سے رابطہ ختم کر رکھا تھا۔ وہ 15 دن بعد دونوں لاہور جاتی تھی اور پھر گھر والوں سے مل کر واپس آ جاتی۔ یونی میں بھی اس نے خود کو خود تک محدود کر رکھا تھا، مگر اس کی ذہانت نے اسے ممتاز بنا دیا تھا۔ وہ کم ہی کسی سے بات کرتی تھی۔ 4 سال کی وجہ سے اور مختلف پروجیکٹس کے بیس پر ان کا ایک اچھا گروپ بن گیا تھا، اور کچھ لارب کی کینچی جیسی چلتی زبان کے عوض بھی ان کا دوستوں کا گروپ بن گیا تھا۔ وہ بس ضرورت کے وقت سوچ سمجھ کر بولتی تھی، البتہ لارب بغیر کچھ سوچے سمجھے کبھی بھی کہیں بھی کچھ بھی بول دیتی تھی، اور 4 سالوں میں کوئی 400 پنگے لارب لے چکی تھی، جس کا پھیلاوا ہمیشہ حیات سمیٹتی تھی۔ سورج کو غروب ہوتا دیکھنے کے ساتھ ساتھ 2 لوگوں کو یاد کرنے کی عادت اب بھی نہیں چھوٹی تھی۔ آج 4 سال بعد بھی وہ ہاسٹل میں اپنے روم کے ساتھ بنی بالکنی میں کھڑی، چائے کا مگ ہاتھوں میں تھامے سورج کو غروب ہوتا دیکھ رہی تھی اور اسے یاد کر رہی تھی۔ سنو، تم عزم والے ہو، بلا کا ضبط رکھتے ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، مگر دیکھو جسے تم چھوڑ جاتے ہو اسے تو ٹھیک سے شاید بچھڑنا بھی نہیں آتا۔ کوئی ایک دن بھی حیات کا اسے یاد کیے بغیر نہیں گزرتا تھا۔ لارب جو اس کے معمول کا پتہ تھا تو وہ عصر کے بعد اسے اکیلا چھوڑ دیتی تھی۔ لارب یہ بھی جانتی تھی کہ وہ شاہر کو دعا میں یاد کرتی ہے اور سورج کو دیکھتے ہوئے وہ ایک ہی انسان کو سوچتی ہے۔ اداس شامیں کچھ حسین شاموں کا ازالہ ہوتی ہیں۔
جون کا ماہ تھا اور بارشیں شروع ہو چکی تھی۔ سیمسٹر کے اختتام پر چھٹیاں ملی تھیں اور وہ گھر آئی ہوئی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر موجود وہ اب سعدیہ کو اپنی عمر سے زیادہ لگتی تھی۔ تم لوگوں کے تایا کے بیٹے کی شادی ہے، سعدیہ نے بات شروع کی۔ تو عبداللہ نے استفسار کیا۔ وہ ٹین ایجر لڑکا بھی عمر سے زیادہ بڑا ہو گیا تھا۔ تو یہ کہ ہم سب کو ایبٹ آباد جانا ہے تمہارے تایا کے بیٹے کی شادی پر۔ حیات لاپرواہی سے کندھے اچکا گئی کہ مجھے کیا؟ ماما، وہ تایا جو پہلی اور آخری مرتبہ بابا کے جنازے پر آئے تھے، آپ کیسے سوچ سکتی ہے کہ ہم وہاں جائیں گے؟ عبداللہ نے عمر سے بڑی بات کی۔ عبداللہ، یہ تمہارے بابا کی خواہش تھی کہ وہ حویلی والوں سے تعلقات درست کر لے، مگر ان کی زندگی نے ساتھ نہ دیا۔ وہ کئی مرتبہ گئے بھی تھے ایبٹ آباد، سعدیہ نے نرمی سے سمجھایا، مگر عبداللہ کھانے سے ہاتھ روک چکا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ چاہتی تھی کہ ان کے بچے پہلے جیسے سب سے گھلنے ملنے والے ہو جائے، جو شاید اب ممکن ہی نہیں تھا۔ سب نے اپنے اوپر وقت کے خول چڑھا لیے تھے۔ ماما، ہم لوگ حویلی نہیں جانا چاہتے کیونکہ بابا کو حویلی پسند نہیں تھی، عبداللہ نے کہا۔ بینش اور حیات سکون سے باری باری دونوں کا چہرہ دیکھتی کھانا کھا رہی تھی۔ میں تم لوگوں سے پوچھ نہیں رہی ہوں، بتا رہی ہوں۔ عمیر پاکستان آئے گا، اس بار تو اس کا نکاح بھی کر دینا ہے میں نے۔ نکاح کا لفظ سن کر حیات کے گلے میں نوالا اٹکا تھا۔ سب تیاری کر لو، حویلی سے کل ڈرائیور آ رہا ہے لینے، اور کپڑے وغیرہ وہاں کے رسم و رواج کے مطابق حویلی والوں کی طرف سے ہوں گے، تو تم لوگ فکر نہ کرنا۔ اپنا ضروری سامان پیک کرو، ہمیں کل صبح نکلنا ہے، اور اس میں تم بھی شامل ہو حیات، سعدیہ نے تھوڑے رعب سے کہا تو سب کے پیچ ڈھیلے ہوئے، مگر آخری بات پر حیات چوکی تھی۔ نو ماما، یو نو ویل کہ میں نہیں جا سکتی۔ تم جاؤ گی اور سب جائیں گے، اب کوئی بحث نہیں، سعدیہ سختی سے کہتی برتن سمیٹنے لگی۔ حیات کا ایک دم دل گھبرانے لگا، اسے لوگوں کا ہجوم زہر لگتا تھا، اور پھر شادی، وہ بھی حویلی میں، جہاں کبھی وہ گئی تھی اور نہ کبھی ان میں سے کوئی سوائے شاہر کے۔ شاہر لوگ دو بھائی اور ایک بہن تھے۔ شاہر کے والد حسین بلوچ ایبٹ آباد میں بلوچ حویلی میں رہائش پذیر تھے۔ شاہر کو پہلے دن سے حویلی کے رسم و رواج سے کوفت محسوس ہوتی تھی۔ وہ سب تنگ نظر تھے۔ شاہر کسی طرح حسین بلوچ کو منا کر باہر پڑھنے گئے تھے، اور وہاں ان کی ملاقات افتخار میر سے ہوئی تھی۔ پھر کچھ سالوں میں ان کی بہت گہری دوستی ہو گئی۔ جب وہ افتخار کی شادی پر لاہور گئے تو وہاں نفیسہ بھابی کی بہن سعدیہ کو پسند کر دیا اور حویلی والوں کے خلاف جا کر سعدیہ سے نکاح کر لیا۔ حویلی والے نکاح میں شامل ضرور تھے، مگر خوش دلی سے نہیں۔ پھر شاہر نے افتخار کے کہنے پر حویلی سے نکل جانا بہتر سمجھا۔ اس بغاوت کو حسین بلوچ نے انہیں کبھی معاف نہ کیا تھا، مگر جب کہ اب وہ نہیں رہے تھے تو شاید ان کا دل نرم ہو گیا تھا۔ شاہر کے بڑے بھائی طارق بلوچ نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی پر شاہر کی گھر والوں اور بچوں کو مدعو کیا تھا، اور ان کے آنے کا ڈنکا پورے علاقے میں بج چکا تھا۔ بلوچ حویلی کی جاگیر بہت بڑی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت رعب و دبدبے والے لوگ تھے۔ وہ تینوں بہن بھائی بے دلی سے ایبٹ آباد جانے کے لیے نکل چکے تھے۔ گاڑی اور ڈرائیور ان کے لیے بھجوائے گئے تھے۔ حیات کو ذرا برابر بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی اپنے تایا اور دادا سے ملنے کی، پھر بھی تربیت پر کوئی بات نہ آئے اس لیے سب سے مسکرا کر ملی تھی۔ عبداللہ بھی مروتاً مسکرا رہا تھا، مگر بینش تو آتے ساتھ ہی اپنی پھوپھی ذات پاکیزہ سے گھل مل گئی تھی۔ وجہ ہم دونوں کا ہم عمر ہونا تھا۔ اس کا نام سن کر حیات کے چہرے پر اداس مسکراہٹ در آئی تھی۔ پاکیزہ، وہ ننھی سی بچی، اسے پھر یاد آئی۔ پھر وجہ یاد آئی کہ کیوں اس نے پاکیزہ کا نام رکھا تھا، پھر وہ یاد آیا تھا، مسکراہٹ سمٹی تھی، اور پھر سب یاد آیا تھا۔ مہندی کا فنکشن شروع ہونے والا تھا اور حیات لوگوں کے جوڑے حویلی کے رسم و رواج کے مطابق حویلی والوں کی طرف سے تھے۔ اس کا جوڑا اس کی پھوپھی نے پسند کیا تھا۔ مہندی رنگ کا لہنگا جس پر تلے اور شیشے کا کام ہوا تھا، ساتھ ہم رنگ دوپٹہ اور پنک کرتی پہنے وہ سادے سے حلیے میں بھی کافی اچھی لگ رہی تھی۔ اسے لہنگا بہت زیادہ کام والا تھا، مگر کیا فرق پڑتا تھا، یہاں کسی کو کچھ بھی حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا۔ وہ تنگ آ چکی تھی خود سے اور اپنے دل سے، جو اسے یاد کرتے تھکتا نہیں تھا، اور حیات کے مطابق آیان افتخار کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ اسے کتنا یاد کرتی ہے۔ اس نے بے دلی سے درمیان کی مانگ نکال کر بندیا سیٹ کی اور سنہرے آبشار کو کمر پر پھیلا دیا، پھر سنہری آنکھوں پر مسکارا لگایا، ہلکا پھلکا میک اپ کیا اور کانوں میں جھمکے ڈالے۔ چوڑیاں پہننے کا تو دل ہی نہ چاہا تھا۔ تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی اور سعدیہ بیگم کے لیے نظریں ادھر ادھر گھمائی، مگر وہ نظر نہ آئی۔ ہر طرف مہمان تھے۔
اڈے کوفت ہوئی۔ واصف اور جنت کی شادی کے بعد اب وہ کسی شادی پر آئی تھی۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ کال آنے لگی۔ فون پر لاریب کا نمبر دیکھا تو لہنگا سنبھالتی حویلی کی چھت پر آ گئی۔ تایا کی بیٹی پہلے ہی انہیں پوری حویلی دکھا چکی تھی۔ لاریب کی کال وہ خاموشی سے سننا چاہتی تھی۔ منوز کدھر مری ہوئی ہو؟ لاریب نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ چھت پر اکا دکا لوگ تھے، وہ قتل نہیں چاہتی تھی اور نہ جاننا چاہتی تھی۔ ایبٹ آباد آئی ہو یار، حیات نے بے بسی سے کہا۔ کیوں، خیریت؟ دوسری طرف لاریب نے حیرت سے پوچھا۔ خیریت ہی ہے تایا کے نامعلوم بیٹے کی شادی ہے۔ حیات خصے میں قید اپنے پاؤں کو گھورتی ہی بولی۔ تایا؟ حیات تمہارا تایا بھی ہے؟ لاریب مزید حیران ہوئی۔ میں تو خود پہلی بار مل رہی ہوں، کسی کا معلوم ہی نہیں یہاں۔ حیات اکتاہٹ سے بولی۔ صاف ظاہر تھا وہ بہت ضبط کیے بیٹھی تھی۔ تھوڑی بہت بات کرنے کے بعد لاریب نے فون رکھ دیا تو وہ پلٹی اور جانے لگی کہ پیچھے سے کسی نے اسے پکارا۔ اس کا بالکل دل نہ تھا کہ پلٹ کر کسی سے بات کرے، مگر وہی تربیت۔ آپ حیات ہی ہے نا، شاہر چاچو کی بیٹی؟ اس 6 فٹ کے نوجوان کے سامنے کچھ بچی سی لگی تھی۔ جی، ایک لفظی جواب دے کر وہ مڑنے لگی کہ وہ پھر بولا۔ میں سائم طارق بلوچ ہوں۔ اس نے اپنا تعارف کروایا اور مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر حیات نے ایک نظر اسے اور ایک نظر اس کے ہاتھ کو دیکھا اور بغیر ہاتھ ملائے مروتاً مسکرا کر کہا، اچھا لگا مل کر۔ وہ پھر مڑنے لگی کہ اس نے دوبارہ مخاطب کیا۔ حیات کو غصہ آیا مگر ضبط کر گئی۔ آپ کو پہلی بار دیکھا ہے، عمیر کا نام سنا تھا، وہ نہیں آیا؟ عمیر بھائی بحرین ہوتے ہیں، بابا کی جگہ، مروتاً بولی۔ اور عبداللہ اور چھوٹی کا نام کیا تھا بھلا؟ وہ بات بڑھانا چاہ رہا تھا۔ بینش وہ پاکیزہ کے ساتھ ہے، اس نے جواب دے کر پھر مڑنا چاہا مگر وہ پہلے ہی بول اٹھا، کیا کرتی ہو تم؟ حیات کا میٹر گھما۔ یہ آپ سے تم پر آ گیا تھا، زیادہ ہی فری ہو رہا تھا۔ اپنے کام سے کام رکھتی ہوں۔ حیا شاہ بلوچ کسی کا لحاظ نہیں کرتی تھی، کافی سخت مزاج واقع ہوئی ہو۔ اس نے گہری مسکراہٹ سے کہا اور آخر میں ہنس دیا۔ آئی ایم سوری اگر آپ کو ایسا لگا، مگر مجھے اب چلنا چاہیے، ماما بلا رہی تھی۔ اس نے جھوٹ بول کر اپنی جان چھڑانی چاہی۔ پھر ملتے ہیں ابن ڈھیٹ، اللہ نہ کرے، حیات نے دل میں کہا۔ اسے حویلی کا ایک فرد پسند نہ آیا تھا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی تھی، مگر اس نے بھی اب رنگ برنگی دنیا دیکھ لی تھی، جانتی تھی حاسد ہے سارے۔ ایک وقت کا چکر بدلے تو رشتے چھوڑے جاتے ہیں، بندھن توڑے جاتے ہیں، جو ساتھ ہوتا ہے وہ بھی ایک دم بیگانہ لگتا ہے۔ حالات نے ہمیں بتلا ڈالا، یوں بھی منہ موڑے جاتے ہیں۔ گنتی میں نہ آئے جو ہر شخص کے پاس وہ چہرے ہیں۔ یکدم سے زمانے آتے ہیں، پھر خوب ہمیں ڈراتے ہیں۔ یہ ایک چکر کا کھیل ہے پیارے، 2 پل میں ہاتھ چھڑاتے، 1 پل میں چھوڑ کے جاتے ہیں۔ از قلم زہرا بنت خالد۔ عبداللہ اور حیات نے بے دلی سے فنکشن اٹینڈ کیا، البتہ سعدیہ بیگم تائی اور پھوپھی کے ساتھ خوب گھل مل گئی تھی، اور بینش میڈم تو اپنے کیمرے اور پاکیزہ کے ساتھ فنکشن کا ولاگ بنا رہی تھی۔ وہ دونوں بے دلی سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ عبداللہ بینش کے مسلسل بلانے پر اٹھ گیا تو وہ موبائل چلانے لگی۔ کسی نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تو حیات نے سر اٹھایا۔ جی، اسی 6 فٹ کے بھرپور مرد کو دیکھا جو کہہ رہا تھا، بیٹھ سکتا ہوں یہاں؟ اس نے حیات کے سامنے موجود کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ بیٹھ جائے، میں ویسے بھی جا رہی تھی، مگر میں تو آپ سے بات کرنے آیا تھا۔ جی فرمائیے، حیات نے مروتاً کہا۔ وہ مہمان تھی یہاں، وہ چاہ رہی تھی کہ کوئی اس کے ماں باپ کی تربیت پر انگلی نہ اٹھائے۔ آپ کا نام بہت خوبصورت ہے۔ مزے سے حیات کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ حیات کو کوفت ہوئی۔ شکریہ سائم بھائی، اس نے ایک لفظ چبا کر بولا، مگر ابن ڈھیٹ کے چہرے سے مسکراہٹ جدا نہ ہوئی۔ تبھی ایک خوبصورت سی تیکھے نین نقش والی لڑکی، نوجوان سی لڑکی، وہاں کے روایتی طرز کا لباس پہنے ان تک آئی۔ چھوٹے سائی، بڑے سائی آپ کو بلا رہے ہیں۔ حیات کو لڑکی ایک نظر میں ہی اچھی لگی تھی، مگر سائی لفظ پر تعجب سے ان کی شکلیں دیکھنے لگی۔ لڑکی کے لہجے میں خالص پنجابی اور سرائیکی ایسنٹ تھا۔ میں آ رہا ہوں، ان سے ملو، شاہر چاچو کی بیٹی ہے حیات، اور حیات یہ ہے زارا میری منگیتر اور خالہ زاد۔ سائم نے دونوں کا تعارف ایک دوسرے کو کروایا تھا تو سائم کے تعارف پر حیات کے دل میں ٹھنڈک محسوس ہوئی۔
उसे ठरक समझ रही थी, अंदर ही अंदर शर्मिंदा हुई और खुश दिली से उठकर ज़ारा से मुसाफिया के लिए हाथ बढ़ाया। अस्सलामु अलैकुम ज़ारा। मगर ज़ारा ने उसका हाथ थाम कर उसे गर्मजोशी से गले लगाया। वालेकुम अस्सलाम, बहुत प्यारी हो और लग भी रही हो माशाअल्लाह। वो दोनों बातों में मसरूफ़ हो गई तो सायम अपने बाप की बात सुनने को पहुंचा। हयात को पूरी हवेली में सिर्फ ज़ारा ही साफ दिल और अच्छी लगी थी, जो सच्चे जज्बात से सायम की मोहब्बत में गिरफ्तार थी। इस तरह उसे भी एक कंपनी मिल गई। ये हम क्या देख और सुन रहे हैं? सायम बलोच। तारीख की गजदार आवाज़ सायम के कमरे में दाखिल होते ही गूंजी थी। सायम ने निगाहें और सर झुका लिया। आप सही देख और सुन रहे हैं बाबा साई। आवाज़ में किसी किस्म का कोई खौफ नहीं था। सफ़ेद शलवार कमीज़ पर पेशावरी चप्पल पहने हुक्का पीने में मसरूफ़ खून बरसाती आंखों से उसे देख रहे थे। बको मत, तुम्हारा रिश्ता तय हो चुका है, तुम ज़बान से मुकर नहीं सकते। वो गुस्से से बोले तो सायम ने नज़रें उठाकर उन्हें देखा। बाबा साई, मुझे वो पसंद आ गई है। वो शाहिर की लड़की तुझे पसंद आ गई है? वो गुस्से में बोले तो सायम सटपटाया। जी बाबा साई, उसने ताबेदारी से कहा और नज़र झुका दी। तेरा दिमाग चल गया है क्या? तू भूल गया है कि ये वही लड़की है जिसकी वजह से वो गुस्से से बोलते हुए आखिर में धीमी आवाज़ में बोल रहे थे कि सायम ने उनकी बात नरमी से काटी। बाबा साई, दीवारों के भी कान होते हैं, मैं सब जानता हूँ। उन्होंने हंकारा भरा। बहरहाल तू इस आफत की पुड़िया से दूर रहे, उन्होंने तंबीह करते हुए कहा। जो हुक्म बाबा साई। वो ताबेदारी से नजर झुका गया। बारात के दिन वो महरून गरारा कमीज़ में थी और साथ गोल्डन दुपट्टे को नफासत से सेट कर रखा था। सुनहरी आबशारों को खुला ही छोड़े मेकअप के नाम पर महरून लिपस्टिक लगा रखी थी। नेहरू नेहरू रंग उसके सानुले रंग पर बहुत जच रहा था। वो खुद भी हैरान हुई थी, उसने कभी इतना डार्क और हैवी सूट नहीं पहने थे जितने वो इस शादी में पहन रही थी। हवेली वालों के रस्म व रिवाज ही अजीब तर्ज के थे। वो सानोली थी मगर उसका ये रंग अच्छी अच्छी लड़कियों को खटकता था। उसने झुमके पहनकर खुद को शीशे में देखा और एक तल्ख मुस्कुराहट होठों पर आई। तेरा हिज्र खा गया, वरना मैं अपनी सहेलियों में सबसे हसीन लड़की थी। ज़ारा और उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी मगर वो फ़ौरन से किसी पर यकीन नहीं करती थी। अब वलीमे का फंक्शन भी खुदा खुदा करके गुजरा था। उसने बस एक बार ही दुल्हा दुल्हन को देखना और मिलना गवारा किया था। उसे दुल्हा काफ़ी सुलझा हुआ लगा था और दुल्हन काफ़ी हद तक मासूम। सायम ने उससे बहुत मौक़ों पर बात की थी मगर हयात ने अब की बार तमीज़ से जवाब दिए थे, क्योंकि अब वो ज़ारा को जानती थी अब कि वो किसी का मंगेतर है। शाहिर बिल्ला वापसी पर सायम ही हवेली की गाड़ी पर उन्हें छोड़ने आया था। वो मुसलसल सायम की नज़रों में रही थी मगर उसने तवज्जो ना दी थी। अपनी तवज्जो से निकलती तो तवज्जो देती। हयात बलोच, तुम में कौन सा ऐसा सहर है जो मुझे तुम्हारी जानिब खींच रहा है? तुम्हें खुद भी नहीं मालूम कि कोई तुम्हारा दीवाना होता जा रहा है? सायम ने फ्रंट मिरर में हयात के अक्स को देखते हुए दिल में सोचा था। रफ़ीक, मुझे उस लड़की की सारी तफसील ला कर दो। कहाँ जाती है, क्या करती है, क्या मशगलें है? सायम ने हयात की बारात के रोज़ की तस्वीर उसके सामने करते हुए कहा, जो उसने चुपके से अपने मोबाइल में ली थी। जी साई, जो हुक्म। रफ़ीक उसका ख़ास मुलाजिम था जो ताबेदारी से सर हिलाता हुआ बोला। और हाँ, बाबा साई को इस बारे में भनक भी ना पड़े, वरना गर्दन उखेड़ दूंगा तुम्हारी। सायम ने गुस्से से बोला तो वो सर हिलाता चला गया। वो छुट्टियों के बाद अपने सेकंड लास्ट सेमेस्टर के लिए यूनी वापस आ गई थी। लारेब 2 दिन लेट थी क्योंकि वो इस मर्तबा लेट गई थी। अरे हयात, आप? वो लाइब्रेरी से निकल रही थी कि किसी जानी पहचानी आवाज़ ने कदम रोके। वो मुड़ी। अस्सलाम वालेकुम सायम भाई, आप यहाँ? हयात हैरत से सलाम करते हुए बोली। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, कुछ काम था यहाँ, और अब तो आते जाते रहना है यहाँ। तुम यहाँ पढ़ती हो? वो ऐसे बोला जैसे वो जानता ही नहीं था और जैसे वो सिर्फ उससे मिलने उसकी यूनी में नहीं आया था। जी, ये खुरफी जवाब देकर वो खामोश हो गई। उसे कुछ खटका था। ओह, दैट्स ग्रेट, वो खुश दिली से बोला और थोड़ी बहुत बात करने के बाद हयात अपनी क्लास का कहकर चल दी। कैसी हो हयात? वो कुछ दिनों बाद फिर उसके सामने थे मगर अब की बार हयात अकेली नहीं थी, लारैब भी उसके हमराह थी। जी सायम भाई, ठीक हो? आप कैसे हैं? ये मेरी दोस्त है लारैब, और लारैब ये सायम भाई है, ताया अबू के बेटे। हयात ने दोनों का तारुफ करवाया तो लारैब ने सलाम ली और थोड़ी बहुत बात करने के बाद वो चला गया। सायम बस हयात की नज़रों में आना चाहता था किसी तरह भी। ये यहाँ क्या कर रहा है? लारैब ने घूरते हुए पूछा। मालूम नहीं, 2 दिन पहले मिले थे, कह रहे थे कुछ काम से आए हैं और आना जाना लगा रहेगा। हयात ने लापरवाही से कहा और असाइनमेंट के पेपर्स सेट किए।
مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ لاریب کا جاسوسی موڈ آن تھا۔ دال میں کالا تو حیات کو بھی لگ رہا تھا، مگر وہ خاموش تھی کہ شاید وہم ہو۔ ڈفر، ان کی منگیتر ہے زہرا، میں ملی بھی ہوں۔ حیات نے لاریب کو اطلاع دی تو وہ سیدھی ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر احتیاط کرنا۔ ٹھیک ہے میری ماں، اب بنا لو اسائنمنٹ؟ حیات نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں بنا لو۔ ابھر کر منہ میں ٹھوستے ہوئے بولی، تم بھی بنا لو منحوس عورت۔ بنا لوں گی، چل مار بہت دن ہے۔ چل مار بہت دن ہے، لاریب نے لاپرواہی سے ٹالا۔ یار حیات، اکٹھے چلیں گے نا؟ اس ویکینڈ نہ جاؤ تم پلیز۔ لاریب نے پروفیسر کی کلاس سے جاتے ہی اس کی منت کی۔ لاریب، تمہیں کہا بھی تھا اسائنمنٹ ٹائم سے تیار کر لو، مگر تب صرف نیٹ فلکس اور ٹھوسنے کی پڑی ہوتی ہے۔ حیات نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو لاریب نے معصومیت سے اوپر کا لب نچلی لب میں دبایا۔ کل عمیر بھائی آ رہے ہیں اور ماما کی برتھ ڈے بھی ہے، تو میں آج گھر جا کر سرپرائز دوں گی۔ حیات نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کیوں اس کا اس بار یونی میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ماں اور بہن بھائیوں سے جلد ملنا چاہ رہی تھی۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ حیات ایک ماہ میں 2-3 بار لاہور جائے۔ تو اگر میری اسائنمنٹ بن گئی تو میں کس کے ساتھ جاؤں گی گھر؟ شاہویر والی گاڑی حیات کے پاس تھی اور وہ دونوں اسی پر اسلام آباد سے لاہور جاتی تھی۔ لاریب کو ڈرائیونگ نہیں آتی تھی تو وہ ہمیشہ حیات کے ساتھ ہی آتی جاتی تھی۔ لاریب اسے ہر صورت روکنا چاہتی تھی، کیونکہ حیات کے بغیر اس کا ہاسٹل میں تو کیا یونی میں بھی دل نہیں لگتا تھا۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ تم کل تک یہ بنا لو گی۔ پکڑو میری اسائنمنٹ اور کچھ پوائنٹس نوٹ کر لینا، مگر خدا را ہمیشہ کی طرح پوری نہ چھاپ لینا۔ حیات نے بیگ سے اسائنمنٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اسے وارن کیا۔ لاریب نے بے دلی سے وہ اسائنمنٹ پکڑ لی اور منہ لٹکا کر بیٹھ گئی۔ میں نکل رہی ہوں پھر۔ حیات نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی اور اٹھی تو لاریب سیدھی ہوئی۔ اتنی جلدی؟ پریشانی میں استفسار کیا گیا۔ یار 1 بج گئے ہیں، پیکنگ بھی کرنی ہے اور گفٹس بھی لینے ہیں، پھر امید ہے کہ 2 بجے تک نکل جاؤں گی، تبھی رات تک پہنچ پاؤں گی۔ حیات نے کھڑے ہوتے ہوئے تفصیل سے اسے سمجھایا اور سارا ارادہ بتایا تو لاریب بھی اٹھ گئی۔ دھیان سے جانا اور خیال رکھنا اپنا۔ وہ اس کی فکر مندی پر مسکرا دی۔ کلاس میں اکا دکا اسٹوڈنٹ تھے اور حیات کو مسلسل کوئی نظروں میں رکھے ہوئے تھا۔ حیات لاریب کو تسلی کروا کر بیگ سنبھالتی، اپنا دوپٹہ درست کرتی نکلنے لگی کہ جاتے جاتے پلٹ کر دیکھا تو آخری بینچ پر کالے چشمے پہنے، ماسک لگائے اور سر پر پی کیپ پہنے ایک لڑکا بیٹھا تھا، جو نہ جانے کس طرف دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس کے گوگلز کی وجہ سے اندازہ لگانا مشکل تھا۔ حیات نے 1 سیکنڈ سے پہلے ہی نظروں کا زاویہ بدلا تھا اور چل دی۔ وہ باہر کی جانب بڑھ رہی تھی کہ کوریڈور کی وسط میں اس کے گروپ کے لڑکے حمزہ نے اسے پکارا۔ وہ ان کی پروجیکٹس میں کچھ عرصہ پہلے شامل ہوا تھا۔ مس حیات، اس کے قدم تھمے اور حمزہ تیز قدموں سے بات کرنے کے لیے اس کے سامنے آیا۔ جی حمزہ بھائی۔ حیات نے ٹائم دیکھا اور بولی، اسے نکلنا تھا مگر کوئی ضروری بات نہ ہو یہ سوچ کر رک گئی تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی تھی مس حیات۔ وہ خوبرو تھا اور کافی ہینڈسم بھی تھا، ساتھ ساتھ وہ کنفیوز بھی لگ رہا تھا۔ جی بولے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ دھوپ آنکھوں میں پڑ رہی تھی، مگر اسلام آباد میں اکتوبر کی دھوپ بھی بھلی بھلی معلوم ہوتی تھی۔ دھوپ کی کرنوں کی وجہ سے اس کی آنکھیں مزید گولڈن اور چمکدار لگ رہی تھی۔ ایک دنیا اس کی گولڈن آنکھوں کی دیوانی تھی۔ کہیں بیٹھ کر بات کر لیں؟ حمزہ ہمت مجتمع کر کے بولا۔ سوری حمزہ بھائی، میں جلدی میں ہوں، آپ ایسے ہی بتا دیں۔ حیات نے آنکھوں پر ہاتھ کا چھجا بناتے ہوئے کہا۔ دھیمی دھیمی ہوا چل رہی تھی جو سرد تھی اس کے دل کی طرح۔ وہ مس حیات، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، ول یو میری می؟ وہ کہتا ہوا اپنے پیچھے سے ایک گلاب نکال کے حیات کے سامنے گر گیا۔ کوریڈور کا یہ حصہ کافی خاموش اور سنسان تھا اور اکا دکا اسٹوڈنٹ ہی گزر رہے تھے جو حمزہ کی اس حرکت پر مڑ مڑ کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ حیات نے کچھ لمحے اس کا چہرہ دیکھا۔ خود اس کا چہرہ کسی قسم کے جذبے سے عاری تھا، سرد۔ پھر ایک گہرا سانس بھرا اور سنجیدگی سے کہنے لگی، مس حیات نہیں مسز حیات۔ وہ حیران ہوا۔ میں جانتا ہوں آپ شادی شدہ نہیں ہے، بس مجھ سے پیچھا چھڑوانے کے لیے کہہ رہی ہے نا؟ حمزہ ایک امید سے بولا۔ حیات کو افسوس ہوا، بیچارہ کس سے دل لگا بیٹھا تھا۔ اسے حمزہ پر ترس آیا۔ مسٹر حمزہ، آپ نے صحیح کہا، میں شادی شدہ نہیں ہوں، میں نکاح شدہ ہوں، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میرے نکاح کو 4 سال ہو چکے ہیں۔ حیات نے ماتھے پر ہاتھ کا چھجا بناتے ہوئے نہایت تحمل سے جواب دیا۔ اس بات پر حمزہ کا گلاب والا ہاتھ نیچے ہو گیا اور مایوسی اس کے چہرے پر پھیل گئی اور چہرے کی جوت بجھی۔ تم ہمارے گروپ میں نئے ہو اس لیے معلوم نہیں، ورنہ لاریب نے پہلے ہی سب کو آگاہ کر رکھا تھا۔ اس کے لہجے کی سختی اور اس کے چہرے کے سرد تاثرات کی وجہ سے حمزہ تھوڑا گھبرایا اور گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ کہہ کر اس کے بائیں جانب سے نکلتی اپنی راہ کو چلتی، اسے دیر ہو رہی تھی۔
یہ سچ تھا کہ حیات کی ذات میں ایک ایسا ٹھہراؤ اور سنجیدگی آ گئی ہوئی تھی کہ اس سے کسی قسم کا مذاق کرتے ہوئے بھی سب کو ڈر لگتا تھا۔ اس کی سنجیدہ طبیعت نے اسے بارعب بنا دیا تھا۔ وحشت نے زندگی کی روانی اجاڑ دی، ایک واقعے نے ساری کہانی اجاڑ دی۔ کم سن بدن پہ بوجھ ہے بوڑھے دماغ کا، سنجیدگی نے میری جوانی اجاڑ دی۔ زبردست سٹوری ہے، آئی ہوپ آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ تو اس کے آگے کی ناول میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔